بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی قرآن مجید فرقان حمید پڑھانے کی اجرت لینا یہ قرآن مجید کو بیچنا ہے. کئی لوگوں کا یہ اعتراض ہے، یہاں تک کہ ڈائریکٹ بھی بندے نے مجھ سے یہ بات کہی کہ بھئی جو یہ آپ لوگ قرآن مجید فرقان حمید پڑھاتے ہیں، مدرسے میں جو قاری حضرات قرآن مجید پڑھاتے ہیں، یہ جو اس کی اجرت لیتے ہیں، اس کے یہ پیسے لیتے ہیں، تو یہ تو قرآن کو بیچ رہے ہیں. اور اللہ تو قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا. تو اس آیت مبارکہ کا جو شان نزول وہ میں نے آپ کو بتایا کہ بیچنے سے مراد یہ ہے کہ تم اس کا انکار کرو اور اس کے بدلے کچھ اور لے کر آ جاؤ. یہ نہیں ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کی اگر کوئی تعلیم دے رہا ہے، اگر وہ اجرت نہیں لے گا اس کی، تو بتائیے پھر کون پڑھانے کے لیے بیٹھے گا؟ نفسا نفسی کا عالم ہے، ہر بندے کو پیسے کی ضرورت ہے، ہر بندے نے اپنا گھر چلانا ہے، ہر بندے نے اپنے پیٹ کو بھرنا ہے، اپنے ماں باپ کے، اپنے بہن بھائیوں کے، اپنے بیٹوں کے، بچوں کے، اپنے سب کے انہوں نے کفالت کرنی ہے. اگر وہ فری میں صبح سے شام تک سارا وقت وہاں دیں گے تو بتائیے پھر ان کے گھروں کو کون چلائے گا؟ تو پھر اس کی اجرت لینا علماء نے بیان فرمایا یہ جائز ہے کہ یہ جو وقت دے رہے ہیں اس وقت کی انہیں اجرت دی جاتی ہے. جس طرح آپ دیکھیں بندہ کام کر رہا ہے، مثلا یہاں آپ گیٹ پہ حفاظت پہ بندہ بیٹھا ہوا ہے، اب یہ صبح سے شام تک کیا کر رہا ہے؟ یہاں بیٹھ کے وقت دے رہا ہے نا اپنا، 8 گھنٹے 6 گھنٹے جو بھی وہ وقت دے رہا ہے، تو اس وقت دینے کی اس کو اجرت دی جاتی ہے. تو اسی طرح مدرسے میں یا مسجد میں یا نمازوں کے لیے جو امام یا مؤذن یا پھر قاری حضرات کو مقرر کیا جاتا ہے، انہیں اس وقت کی اجرت دی جاتی ہے تاکہ یہ اس وقت کے پابند ہو جائیں کہ انہوں نے یہ وقت یہاں پر دینا ہی دینا. اگر ان کی اجرت طے نہیں کی جائے گی، اگر انہیں اس کا وظیفہ نہیں دیا جائے گا تو پھر ان کی پابندی بھی نہیں ہوگی. ظاہر سی بات ہے ہر بندہ پھر کمانے کے لیے کبھی وقت دے پائے گا، دے گا جب فری وقت ہوگا، نہیں تو پھر وہ کمانے کے لیے اپنی دوسری جگہوں پہ جائے گا. تو اس وجہ سے ان تمام چیزوں کی جو ہے وہ اجرت لینا جائز ہے. تو بیچنے سے جو مراد اللہ تبارک و تعالی نے یہاں جو بیان فرمایا وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِ ثَمَنًا قَلِيلًا کہ میری آیتوں کو نہ بیچو، اس سے مراد یہ ہے کہ ان کے احکامات کو تبدیل نہ کرو. جو احکام بیان کیے ہیں سچ، انہیں سچ جو ہے وہ بیان کیا کرو.